اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ماہ محرم شریف 656 ہجری میں حضرت فرید الدین مسعود گنج سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے عاشورہ کی فضیلت میں فرمایا کہ اس عشرہ میں کسی اور کام میں مشغول نہیں ہونا چاہیے سوائے اطاعت، تلاوت، دعا اور نماز وغیرہ کے، کیونکہ اس عشرے میں قہر جاتا رہتا ہے اور رحمت الہی بکثرت نازل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس عشرے میں بہت سے طبقات مشائخ نے گریہ و زاری و نیاز اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ مزید آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس عشرے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری اور آپ کے فرزندوں کو کس طرح بے رحمی سے شہید کیا گیا؟ بعض پیاس کی حالت میں شہید ہوئے کہ ان بدبختوں نے ان اللہ کے پیاروں کو پانی کے ایک قطرے تک نہ دیا۔ جب شیخ الاسلام نے یہ بات فرمائی تو ایک نعرہ مار کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ کیسے سنگ دل کافر بے عقیدت، بے سعادت اور نامہربان تھے، حالانکہ انہیں خوب معلوم تھا کہ یہ دین و دنیا اور آخرت کے بادشاہ کے فرزند ہیں، پھر بھی انہیں بڑی بے رحمی سے شہید کیا اور انہیں یہ خیال نہ آیا کہ کل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ راحت القلوب صفحہ نمبر 57۔ حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار، تعزیے کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ خالی کاغذ، پنی اور بانس کی کھپچیوں کا ڈھانچہ ہے۔ یاد رہے کہ ارواح قدسیہ سید و شہداء علیہ السلام اور جملہ شہداء کربلا علیہ السلام اس طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وارث پاک رحمت اللہ علیہ ماہ محرم میں تعزیے خانوں میں جاتے تھے۔ جب تعزیہ دار تعزیوں کو لے کر چلے جاتے تھے تو حضور وارث پاک رحمت اللہ علیہ حجرے کے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ تعزیے کو دیکھتے وقت چہرہ انور کی عجیب حالت مشاہدے میں آتی تھی اور دیر تک حضور انور عالم سکوت میں رہتے تھے۔ عشر محرم اور چہلم کے روز آستانہ عالیہ پر سبیل رکھی جاتی تھی۔ عشرہ محرم تک آپ مرثیے بھی سنتے تھے اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور شجاعت و بہادری کا تذکرہ سماعت فرماتے تھے۔ مشکات حقانیہ صفحہ نمبر 110۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو بیویاں تھیں انہوں نے ایک جگہ مقرر فرما لی تھی۔ جب ان کو سید الشہداء اور شہداء کربلا کی یاد زیادہ بے قرار کرتی تھی تو وہ وہاں جا کر ان کو یاد کر کے رو لیتی تھی۔ حضرت ام کلثوم حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن، انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مرثیے کے شعر بھی کہے ہیں۔ اب بھی عاشقان رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام کو یاد کرنے کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیتے ہیں، اسی کو امام بارگاہ، امام باڑہ کہتے ہیں۔ کنج العباد۔ حضرت مفتی یعقوب لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم اپنے تمام لوازمات کے ساتھ کرنا جائز ہے اور یہ اچھا عمل ہے جو اولیاء اللہ سے ثابت ہے۔ تحفۃ الناظرین صفحہ نمبر 52۔ حضرت علامہ مولانا سلامت علی دہلوی تلمذ راشد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ تعزیہ داری آثار اسلام میں ہے اور ایک عالم بہت سی وجہوں سے بہرور ہوتا ہے اور اسے دینی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تبرۃ الایمان، دین محمدی و تعزیہ داری۔